آج کے اگر مسلمان ریسرچ چھوڑ دیں، تحقیق چھوڑ دیں، اپنی ان دینی ایشوز پر بات کرنا چھوڑ دیں، تو پھر دوسرے کیسے پہچان پائیں گے کہ ہمارے حقائق کیا ہیں؟ تو آج کے اس دور میں ہم اور آپ کو مہم یہ ہے کہ جتنا امتحان سخت ہے، جس میں ہم اور آپ کو دین میں اگر مسلمان روایتوں میں ہے کہ رات میں وہ کافر ہو جائیں گے، دین کو بچانا ہاتھ میں انگارہ اٹھانے کے برابر ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اسی دور میں پیغمبر ہم اور آپ کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ایمان مضبوط، جن کا یقین مضبوط ہے، وہ میرے بھائیوں میں سے ہوں گے، اور ان کے ایمان کس بنا پر مضبوط ہوں گے؟ ریسرچ تحقیق کی بنا پر۔ تو کتنے خوبصورت ہیں آج میرے خیال میں یہاں مختلف ہمارے پروفیسر حضرات، اسکالر حضرات مختلف جگہوں سے آج ہم سب مل کر گفتگو کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب پلیٹ فارم ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ نعمت الہی ہے، اس کو ضائع ہونے سے پہلے شاید خدا کے جو خیر کے دروازے ہم اور آپ کو کھول دیے، اسے بند ہونے سے پہلے غنیمت جاننی چاہیے۔ کورونا سے پہلے ہم اور آپ کو شاید یہ چیزیں خیر تھی، یونیورسٹیاں خیر تھی، اسکول خیر کے دروازے تھے، یا ہمارے ایجوکیشن جتنے بھی ادارے تھے وہ سب خیر کے دروازے تھے، شاید اتنا ہم اور آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا، بند ہوا، انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیا گیا، تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ سب خیر کے دروازے تھے جو ہم پہ بند ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ آپ کھل چکے ہیں، تو اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، پروفیسر حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، اسکالرس کی بھی ضروری ہے کہ اس سے اس مقصد کو پہنچایا جائے جو صرف ایک میٹریل نظام یا لیبرل نظام یا آج کے جو ویسٹرن فلسفی ہے اس کو ہی ہم خدمت نہ کریں، بلکہ جس کے لیے ہم اور آپ کو اشرف المخلوق بنا کر بھیجا ہے، جس کو خدا نے ہم اور آپ کو نبی کے جانشین بنا کر، خلیفہ خدا بنا کر زمین پہ ہم اور آپ کو بھیجا ہے، وہ رسالت ہم اور آپ انجام دیں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، رسول کی سنت کی طرف دعوت دیں، جس میں کیا ہے؟ حیات ہے۔ کیا ہم اور آپ سے کہا گیا آخری آیت، اس کے بعد زحمت تمام کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، یہاں پہ ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، لوگوں سے نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والو استجیبوا للہ ولرسولہ، رسول اور نبی کی دعوت پر لبیک کہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو شاید ہم اور آپ اگر خدا کی اور رسول کی باتوں کو پہنچانے والے ہوں تو ہماری اور آپ کی باتیں بھی زندگی دینے والی ہوں گی، موت دینے والی نہیں ہوگی۔ میں ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں پہ اساتید بیٹھے ہوئے، دانشور بیٹھے ہوئے، پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے، لبگشائی کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کوئی کمی پیشی رہی ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ایک طالب علم، ایک چھوٹے سے آپ کے اسٹوڈنٹ کے ناطے معاف فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا حوصلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جاوید حبیبی صاحب، بہت نوازش۔ تو میں پروفیسر اختر الواسیہ صاحب کا خوش آمدید کرتا ہوں اس بزم میں، اور پروفیسر لطیف حسین شاہ کاظمی صاحب کا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس بزم میں وہ خوش آمدید کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ تو میں پروفیسر اختر الواسیہ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سے پہلے ابھی جو صاحب بول رہے تھے صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو زمانہ ہے وہ بنیادی طور پہ چیلنجز کا زمانہ ہے، اور چیلنجز کو میں بدلنے والے لوگ ہی دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے بلا تخصیص کے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ خسارے سے بچ گئے اور نہیں رہے جنہوں نے کہ بنیادی طور پہ حق کو قائم کیا اور صبر سے کام لیا۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ جو ابھی بات کہی جا رہی تھی تحقیق کی، یاد رکھیے تحقیق کا مادہ جو ہے وہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک خیر امت کے طور پر اپنا رول انجام دیں۔ آج ہماری پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فوراً فیصلے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں خود احتسابی سے کام لینے میں بڑا تکلف محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں ایک بات جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، میں اگر آپ سے دو لفظوں میں بیان کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ تمام کام جو اپنے کرنے کے ہیں وہ اللہ کے ذمہ کر رکھے ہیں، اور جتنے کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اپنے ذمہ لے رکھے ہیں۔ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔
कौन जहन्नुम में जाएगा और कौन जन्नत में, इसका फैसला अल्लाह को करना है, आपको नहीं करना है। इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि अपनी अपनी फिक्र करें और अपने अपने लिए कि हमें रास्ता ढूंढें और दूसरों के काम आए। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी खुशनुदी जो है वो इंसानों की खिदमत के रास्ते से कि हमें जाती है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है, तो उसने सारी चीजें जो है अपने हाथ में रखी हैं, और मगर इस जमीन पे एक बंदे का काम, एक बंदे का रिज्क दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए, जैसे मौलाना रूमी और अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरा रिज्क जो है वो बंदा जो है दूसरे को तकसीम करता है, और आदमी की हैसियत एक नायब की सी है, जो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से या कुरान मजीद के हिसाब से जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, और ये खलीफा वही काम उसको करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, और ये कोई एहसान नहीं है किसी का। दूसरी बात जो जरूरी है ये है कि जब हम कुरान को कहते हैं तो कुरान जो है मुसलमानों का नहीं है, ये हुदल लिन्नास है। जब हुदल लिन्नास है तो कुरान ने ये कहा कि आप इल्म और हिकमत से मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाएं, और इस बात को पहुंचाने में अल्लाह का कोई खास फायदा नहीं है, सिर्फ बंदों का फायदा है, ताकि एक बंदा दूसरे के साथ किस तरह इंसानियत के साथ पेश आए, उस इंसानियत के हिसाब से उस दर्ज को आगे तक पहुंचाए। तो तीसरी बात जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह भी हमारा सबका, और उसके बाद ये किताब जो है वो भी हुदल लिन्नास सबकी, मुसलमानों की नहीं अकेले, और तीसरी बात जो रसूल पाक की आती है वो रहमतुल्लाह आलमीन की हैसियत से, जो हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे रसूल जो है वो सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि सब जहानों की के लिए रहमत है। अब उनका मैसेज जो है वो हम दूसरों तक पहुंचाने में बहुत हद तक नाकाम रहेंगे, क्योंकि हम रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जब इसको और की में जब फर्क आ जाएगा तो तब हमको पता चलेगा कि किस तरह बर्दाश्त का मादा हमें होना चाहिए, किस तरह हक पे लाने के लिए लोगों को कितनी हमको जफाकशी करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और अच्छाई का काम कोई भी आसानी से नहीं हो पाता। जब हम ये कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फॉरगिव व्हेन यू हैव पावर टू पनिश, जब आप किसी को दबा सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, तो आपके कब्जे में है, उस वक्त आप उसे माफ कर दें, तो ये सबसे बड़ी बात है।